اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت کعب اس طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت کعب احبار، لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور کون ہے؟ عمر ابن خطاب، جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ۔ ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے، آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ وہ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے، اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ، کیا حالات ہوں گے وہ۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس
کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج کتنے سکون سے بیٹھے ہیں، جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا اس روزی کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کرتے ہیں، جس مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس مغفرت کے لیے کیا محنت کی، جس میدان محشر کی کامیابی کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس میدان محشر کے لیے ہم نے کیا محنت کی، کیا بھیجا میرے بھائیوں، کتنے چین سے بیٹھے ہو، کتنے سکون سے بیٹھے ہو۔ اگر ماہرین موسمیات اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے، طوفان آنے والا ہے، بولو جلسے میں کوئی چین سے بیٹھے گا؟ طوفان کی تیاری کریں گے، اور ماہرین موسمیات کی پیشین گوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، اور 1000 بار غلط ثابت بھی ہو چکی ہے۔ نادان، اگر لوگ پیشین گوئی کریں تو اس کے لیے اتنی تگودو کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے، فساق و فجار کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ہم تمہیں پل صراط سے گزاریں گے۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر ایک بریج ہے، پل ہے، اسی سے گزر کر جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پل صراط کہتے ہیں۔ اس کے اوپر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بریج ہے۔ میرے بھائی کیسے گزریں گے، کس طرح گزریں گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ راتوں کو گناہ کر کے کہے لگانے والوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کر کے ہنستے ہیں اللہ انہیں رلا رلا کر جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بہت مہلت لے کر نہیں آئے، کب تک جرائم کرو گے، کب تک گناہ کرو گے؟ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صرف پچھتاؤ گے، اس وقت پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بھڑکیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے۔ اس کا تصور کر لو، اس کا خیال کر لو، اگر روٹی کا لقمہ حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے، مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے، سردی کی وجہ سے سانس نہ نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ میرے بھائی اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارے سینے سے دل نکل کر ہمارے حلق میں اٹکے گا، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پر بس نہیں، وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا، اللہ سے رحم کا سوال ہے، اللہ سے کرم کا سوال ہے۔ لیکن جب کعب احبار نے یہ بات کہی فاروق اعظم رو رو پڑے، ہچکیاں بن گئی، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تھوڑی دیر افاقہ ہوا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا، تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو شرارے اتنے بلند ہوں گے، شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ شراروں کو دیکھ کر عوام کا کیا حال ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، انبیاء کی شان یہ ہوگی۔ اب دل کے کانوں سے سننا، میدان محشر کے لیے یہ تصور رکھنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آج یہ کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت ابراہیم خلیل اللہ، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا آج ابراہیم تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، ابراہیم صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ اللہ آج ابراہیم کو امان چاہیے، آج ابراہیم کو پناہ چاہیے۔ کون ابراہیم خلیل اللہ؟ جس نے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اللہ کی محبت میں، جس نے مسجد نہیں بنائی صرف بلکہ جس نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا، کتنی قربانیاں دی، اللہ کی محبت میں آگ میں کود پڑے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی وہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج ابراہیم تو اپنے لیے امان، اپنے لیے امان مانگ۔ انبیاء کے باپ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ابو الانبیاء کہیں گے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، فاروق اعظم کی ہچکیاں بن گئی، روتے روتے حالت غیر ہو گئی تو کہتے ہیں کعب امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے اے اللہ موسیٰ کو جو تو طور پہ بلا کر راز کی باتیں کرتا تھا، پیار
کی باتیں کرتا تھا، موسیٰ سے جو تو کلام کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی سرگوشی کروں، پیار کی باتیں کروں۔ ہو موسیٰ کلیم اللہ، اللہ اکبر، اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا، اس کلام کا واسطہ، اس گفتگو کا واسطہ آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ مولا میں کسی کے لیے آج کوئی سوال نہیں کرتا، صرف مجھے تو امان عطا کر دی۔ آج مجھے تیرا غضب اتنا ہے کہ آج مجھے امان عطا کر۔ سوچو موسیٰ، غور کرو، سوچو غور کرو، اپنی راتیں کیسے گزر رہے، اپنے دن کیسے گزر رہے، ہمارا حال کیا ہے؟ وعدہ کریں تو وفا نہ کریں، اسی طریقے سے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، کوچنگ کے نام پر، ٹیچنگ کے نام پر، کیا کیا نام پہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، بلکہ العیاذ باللہ باپ کے بازو میں بیٹھ کر سیریل میں بیٹی زنا کا منظر دیکھ رہی ہے، باپ کے بازو میں بیٹھ کر بیٹا بھاگنے بھگانے کا فلم میں منظر۔ کیا دن آ گئے، سوچو اس دن کو جسے یوم قیامت کہتے ہیں، یوم حساب کہتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستیاں گھٹنے زمین پہ رکھے، اللہ مجھے امان چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کی حالت کیا ہوئی ہوگی وہ تو وہ جانے، لیکن روتے روتے حالت غیر ہوئی تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں، جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے، بڑی بات کہیں گے، اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو بس آج اپنے لیے امان چاہتا ہوں، عیسیٰ کو امان عطا کر دے، امان دے دے، اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہ انبیاء کی شان ہوگی۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو لا کر کے بیل کے ناک میں 2 سوراخ ہوتے، ایک سوراخ کے برابر بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے برابر مشرق کی طرف کا حصہ کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے، ان کے بھیجے کھول کھول کر کانوں سے نکلیں گے، ناک سے بہیں گے، اسے محشر کہتے ہیں۔ یہ سن لیا محشر، اب آگے کی بات بھی سن لو، جہاں ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں موسیٰ کلیم کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، وہیں یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ ایک ذات ہوگی، ایک ہستی ہوگی، وہ سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتا، اپنی امت کے لیے بخشش چاہتا ہوں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آقا نے کیا کہا؟ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو۔ ہم سب خوش ہو گئے، بالکل خوش ہونا چاہیے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہوتے ہیں، 10 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے، توجہ، جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے اور مجمع میں اس بیٹے کو لا کے کہا یہ تیرا بیٹا زانی ہے زانی، تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لے جاؤ اس کو، ہے نا؟ بیٹا ہو کر بھی یہ نہیں کہ مجھ سے پیدا نہیں ہوا، اس کا غیرت کا انداز کہتا ہے یہ مجرم میرا نہیں ہے، یہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، کسی کا بچہ چوری کرتے پکڑا گیا، کہتا ہے چھوڑ یار وہ میرا بچہ نہیں، نکال اس کو، ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ اب آقا فرما رہے میری امت کو بخش، ہم آقا کے ہیں الحمدللہ، اللہ کرے ہم آقا ہی کے ہوں، لیکن ایک بات کہوں، جو حضور کا ہوتا ہے، توجہ کرنا، بہت نازک موڑ پر گفتگو آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ہوتا ہے حضور اس کی رعایت نہیں کرتے، بات دھیان سے سن،
وہ رحمت ہے سب کے لیے، رحمت للعالمین، لیکن جتنی بڑی وہ رحمت ہے، جیسے ان کی رحمت ہے، بس اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے۔ بات اینڈ کی طرف جاری، بہت نازک ہے، دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ جس شان کی ان کی رحمت ہے، اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے۔ رحمت ایسی، رحمت ایسی، رحمت ایسی کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آ جائے تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ رحمت، رحمت۔ بدر، احد، خندق، ساری جنگوں کا مسلط کرنے والا فرد سامنے آ جائے تو کہے جا تجھے معاف کیا۔ سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی سامنے آئے کہے جا تجھے معاف کیا۔ رحمت ایسی کہ جنہوں نے پاگل، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا، فتح مکہ کے دن قطار میں کھڑے تھے تو اس وقت رحمت سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ یہ رحمت۔ دشمن آئے تو چادر بچھائی، رحمت۔ رحمت سب کے ساتھ، لیکن غیرت صرف اپنوں کے ساتھ۔ یہاں کے لوگ صابر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں، بہت اچھے سے بات سمجھتے ہیں، توجہ کرنا۔ رحمت سب کے ساتھ اور غیرت صرف اپنوں کے ساتھ۔ غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ دو بچے لڑ رہے ہیں، دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک پڑوسی کا ہے ایک اپنا ہے، دونوں گندی گندی گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں آپ پہنچے، کس کا بازو پکڑیں گے؟ صحیح کہنا۔ کس کو تماچا ماریں گے؟ صحیح کہنا۔ کس کو کھینچ کر مارتے ہوئے گھر میں لے جائیں گے؟ کس پہ غصہ دکھائیں گے؟ صحیح کہنا۔ تو جو شریف بچہ ہوگا، جو شریف باپ ہوگا، وہ کہے گا میں میرے بیٹے کو پکڑوں گا کیونکہ میرا ہے، گالی دیتے ہوئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پڑوسی سے مجھے کیا لینا، پڑوسی سے مجھے کیا لینا؟ مارنا اپنے کو، ڈانٹنا اپنے کو، ناراضگی کا اظہار اپنے سے۔ اسی کو تو کہتے ہیں اب سنو مسلمانوں، ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی۔ اور رسول اللہ جس شان کے رحمت والے ہیں اسی شان کے غیرت والے ہیں۔ رحمت سب کے لیے، غیرت اپنوں کے لیے۔ اب اس کی ایک جھلک دیکھ لے۔ حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات ہے۔ ان کو محبوبائے محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے، محبوبائے محبوب رب العالمین۔ اب سننا، غور کرنا، عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ دھیان سے سنو، اب وہی پیاری امی جان، مومنوں کی امی جان اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی۔ توجہ، دیواروں پر پردے، توجہ، دیواروں پر پردے۔ دھیان، بہنوں کی بھی توجہ، دیواروں پر پردے۔ سرکار نے دیکھا اماں عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ توجہ، چہرہ پھیر لیا۔ اماں عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے۔ منہ پھیر، چہرہ پھیر۔ دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔
اتنی محبت کی، اتنی محبت کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ لیکن اب دل کے کانوں سے سننا، نبی کی رحمت سن کر کے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والوں، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حلال جائز ہے نا؟ صحیح بات، میری بات کو غلط رنگ مت دینا، میں بڑی خاص بات کرنے چاہوں۔ سونے کے کنگن پہن، سونے کے کنگن پہن لے۔ کس نے؟ کس نے؟ کس نے؟ جس کے لیے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم اہل سنت کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی شان، ان کی حقیقت، ان کی طہارت، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی بزرگی کوئی لغت بیان نہیں کر سکتی۔ اس لیے بیان نہیں کر سکتی کہ رسول اللہ نے فرمایا بدا تو منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جگر کے ٹکڑے کا مطلب کیا؟ رسول اللہ جس زمین کی مٹی پر پیر رکھ کر اس کو اپنے جسم سے چمٹا لے، قریب کر لے، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہو جائے، عرش اعظم سے بھی افضل ہو جائے، تو مٹی جسم سے مس ہو کر کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے۔ فاطمہ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ جب رسول اللہ کے جسم سے لگنے والی مٹی کی شان بیان نہیں ہو سکتی تو پھر سیدہ جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے۔ حلال ہے سب کے لیے، ہر عورت پہن سکتی ہے، کتنا پہن سکتی ہے؟ جتنا چاہے پہن سکتی ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل۔ سونے کے کنگن سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھا۔ دھیان دینا، گفتگو اینڈ کی طرف جا رہی، کبھی بھی گفتگو ختم ہو سکتی ہے، توجہ دینا۔ سونے کے کنگن مادر حسنین نے پہنا۔ کون؟ فاطمہ، جس کے لیے فرمایا جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی ہو، جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ ناراض ہے نا؟ تو سوچو، غور کرو، اس سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے، حضور نے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے، منہ پھیر لی۔ ہائے ہائے، جگر مراد آبادی نے کہا تھا نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر آقا نے چہرہ پھیر لی۔ سیدہ کے گھر میں نہیں گئے، اپنے گھر گئے۔ بابا کا مزاج سمجھتی تھی، بلال کو بلایا، بلال میرے بابا میری جان، میرے ایمان کی جان۔ رخ انور پھیر کر گھر چلے گئے، اسی سونے کی کنگن کی وجہ سے۔ کنگن اتارے، یہ لو اور جا کر مدینے کے غریبوں میں بیچ کے تقسیم کر دو، جس سے بابا چہرہ پھیر لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناراض ہو گئے، واللہ میرے آقا اپنی شہزادی سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، یہ میرا عقیدہ ہے، لیکن آپ غور کرو، گھر جا کے سوچنا، سونے کے کنگن جو نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے، صرف یہ کہ نبی کے جگر گوشے کے شایان شان نہیں ہے۔ اگر لوگ سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کی بیٹی اپنے باپ سے کہے گی بابا جب نبی کی بیٹی نے سونا پہنا تو مجھے بھی سونا چاہیے۔ حضور کو شاید ہماری غربت کا خیال تھا، اس لیے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں سونا نہیں دیکھتا تاکہ جب میرے کسی غریب امتی کے بیٹی کے ہاتھ خالی ہوں گے تو باپ بیٹی کو کہے گا بیٹی غربت سے ناراض نہ ہو، فاطمہ کے ہاتھوں میں کبھی سونے کے کنگن نہیں آئے تو میں تجھے کیسے پہنا دوں۔ بس اسی پر ہماری غربت پر سنت کا پیرا بٹھا دیا، سنت کی چادر ڈال دی۔ لیکن غور سے سنو سنیو، عاشقان رسول، صابر پاک پر تن من دھن قربان کرنے والوں، غوث پاک کے نام کے نعرے لگانے والوں، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ چہرہ پھیرا واپس ہو گئے۔ نہیں گئے سیدہ کے حجرے میں، سیدہ نے کنگن واپس غریبوں میں تقسیم کروا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے،
तो कंगन हाथ में नहीं थे, अंदर दाखिल हुए। सैयदा से पूछा क्या हुए कंगन? बाबा जिससे आप चेहरा फेर लें मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। सरकार ने पेशानी चूम के कहा मेरी शहजादी मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ जिस हालत में मैं हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, इतनी बात अगर दो समझ में आ गई, बहुत तफसील है लेकिन दो समझ में आ गई। अब सुनना, जिंदा रहे जिंदगी गुजारी जैसे गुजारी, दाढ़ियाँ मुंडाई गटरों में फिकवाई, गाने सुने फिल्में देखी, सब किया, हराम खाया, झूठ बोला, वादा खिलाफी की, औरतों के साथ बदचलन करे, मस्ती में रहे, ऐश में रहे, इशरत में रहे, नबी की आंखों की ठंडक से गफलत बरतते रहे। जो कर रहे हो हमारे नबी, जो नबी को मुर्दा मानते हैं जानते ही उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं उस मसलक का मानने वाला हूँ। मेरे मसलक में नबी जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं हमारे जान से ज्यादा करीब, सिर्फ जान से ज्यादा करीब नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा सब मेरे नबी की निगाहों के सामने है। शश जहद समत मकाबिल शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी न करोगे तो भी मौत आएगी, पाप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो, हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ए इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे हैं। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जारी, कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना
کتنا اندھیرا. میرے آقا فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ کو الٹا ہاتھ سجائی نہیں دیتا, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. جب لوگ منہ پھیر کر کے جاتے ہیں, دوست منہ پھیر کے گئے, باپ منہ پھیر کے گیا, بچے منہ پھیر کے گئے, اس وقت تو میت سوچتی ہے میرے دوستو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو جیسے کبھی پہچانتے نہیں. ہائے ہائے کیا بے بسی ہوگی, ہائے ہائے کیا بے کسی ہوگی. دنیا دنیا دنیا, میرا مال, میری دکان, میری بیوی, میرے بچے سب غیر ہو گئے, سب پرائے ہو گئے, سب اجنبی ہو گئے, اور قبر میں اکیلا انسان ہے, اکیلا انسان. اور اس وقت تو سوچ رہا ہے دوستو تم بھی جا رہے ہو, بھائیو تم بھی جا رہے ہو, ابا جی تم بھی جا رہے ہو, سب جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, سب جا. جب سب چلے جاتے ہیں ایک پیاری سی, ایک خوبصورت سی, ایک مدھم سی آواز آتی ہے, میرے غلام, میرے امتی, دوست جا رہا ہے جانے دے, بابا جا رہا ہے جانے دے, چچا جا رہا ہے جانے دے, احباب جا رہے ہیں جانے دے, سب جا رہے ہیں جانے دے, اب میں آؤں گا. سب چلے گئے, میں آؤں گا, میں آؤں گا. کون کہہ رہا ہے میرے غلام, میرے امتی, میں آؤں گا. کیوں آئیں گے آپ؟ تیری قبر جگمگانے آؤں گا, تیری قبر چمکانے آؤں گا. میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اب سمجھ لو آپ اور ہم کس میں بننے والے ہیں, آپ کو فیصلہ کرنا ہے. آقا آئے, قبر میں تشریف لائے. اب سوچنا, غور کرنا, سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو غیرت محمدی منہ پھیر کر چلی گئی. اماں عائشہ کے گھر میں حجرے میں پردے دیکھے لٹکے ہوئے, غیرت محمدی منہ پھیر کے چلی گئی. سوچو تو صحیح, اتنے بڑے بڑے محبوب لوگ, حرام کام نہیں, ناجائز کام نہیں, صرف شایان شان نہ ہو تو رسول اللہ وہاں سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. جس نے پوری زندگی کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی, جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ جاتا تھا جیسے اسکول کے بچے اسکول سے بھاگتے ہیں, جو داڑیاں رکھنے میں شرماتا تھا اور کافروں اور مشرکوں جیسا چہرہ بناتا تھا اور داڑیاں مڈا کر سنت رسول کو گٹر میں پھینکواتا تھا. ارے تمہارے چہرے پر یہ چلنے والا وسترا بعد میں چلتا ہے, پہلے یہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے, حضور کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. ہاں ہاں, زنا کے اڈوں پہ جانے والا, شراب کے اڈوں پہ جانے والا, حرام کھانے والا, جب حضور اس کی قبر میں آئیں گے اور پھر دیکھ کر اللہ نہ کرے نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ, حضور نے دیکھا اور دیکھ کر اللہ نہ کرے یہ فرما دیا, او مکار, او منافق, میری امتی کہلا کر, میرا امتی کہلا کر, تیرے گھر کی بیٹیاں بے پردہ آوارہ گردی کرتی تھی, تو سیریل اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا تھا, تو پوری زندگی کبھی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا, جمعہ کے لیے 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا تھا, اور حضور اپنی غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر, حضور اپنی غیرت کی وجہ سے چہرہ پھیر لے اور ناراض ہو کر اپنی قبر سے واپس چلے جائے. تصور کرو, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دل نہ دکھائے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن اور وہ لمحہ نہ دکھائے کہ حضور اس کی قبر سے چہرہ پھیر کے جائے. ان کے کرم سے یہ امید تو نہیں, لیکن ان کی غیرت بہت نازک ہے. جب وہ حجرہ عائشہ سے چہرہ پھیر کے جا سکتے ہیں غیرت کی وجہ سے, جب وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کنگن دیکھ کر چہرے انور کو پھیر لیتے تعلیم امت کے لیے, اگر ہم نے کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا, اگر پھیر کر چلے جائیں, بولو کہاں جاؤ, کس کے دروازے پہ دستک دو گے, کس کے دروازے پہ شفاعت کی بھیک مانگو گے, کسے مناؤ گے, کہاں جاؤ گے, وہاں سے تو کہیں جا بھی نہیں سکتے. کب پچھتاؤ گے, کتنا پچھتاؤ گے, پچھتانے کا موقع بھی ختم ہو چکا رہے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا, آپ کی مرضی پہ ہے, رسول اللہ کی رحمت پر توجہ کی ہے, حضور کی غیرت پر بھی توجہ کریں اور سوچیں کہ میری قبر سے وہ واپس نہیں جانا چاہیے ناراض ہو کر. اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آج سچی توبہ کریں. حضرت قاری عبداللطیف رحمت اللہ تعالی علیہ, جس نے پوری زندگی صابر پاک اور غوث پاک کی محبت میں زندگی گزاری, عشق صابر پاک کی شان کا کہ صابر پاک کا دیدار نصیب ہوا, صابر پاک کی شفقتیں نصیب ہوئی,
جو صاحب کرامت تھے، مجھ سے ان کے شہزادوں نے کہا کہ ان کی زندگی پہ کچھ کہیے، لیکن اتفاق سے میرے پاس ان کی کوئی کتاب سیرت کی نہ پہنچ سکی، اس لیے میں صرف اتنا کہہ جاتا ہوں، کسی کے لیے کرامت ہو، زندگی ہو، سوانح عمری ہو، بیان ہو نہ ہو، کسی کے بڑا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہو، اور جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہاں کہنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور ان کی زندگی پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم ان کی زندگی پر کبھی گفتگو کریں گے۔ بس اتنا ہی، نبی کی رحمت تو یاد رکھا ہے، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو اور اس کے لیے سوچو، آج سچی توبہ کرو۔ ماشاءاللہ صابر پاک کے صاحب سجادہ موجود ہے، اسی طریقے سے قاری عبداللطیف صاحب کے شہزادگان موجود ہے، علامہ غلام نبی اور یہ سارے علماء مشائخ موجود ہے، اور پھر صاحب مزار موجود ہے، اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے صابر پاک کے چہیتے لاڈلے۔ آپ ان کی موجودگی میں توبہ کر لو، آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج اپنے اللہ کو منا لو اور اللہ سے کہو مولا بھول بھی، اپنے نبی سے معافی مانگ لو، یا رسول اللہ بھول بھی، آج کے بعد اب ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہو اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرا اللہ پتہ ہے اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ صرف ندامت کے 2 آنسو بہا لو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور کو بھی منانا بہت آسان ہے، آقا سے معافی مانگ لو، اور آقا کو منانے کے لیے مدینے تک جانا ضروری نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو وہاں بھی جاؤ، لیکن آقا کو منانے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آنکھیں بند کرو، حضور کے جالیوں کا گنبد کا تصور کرو اور کہو یا رسول اللہ بہت دور چلا گیا تھا آپ سے، آقا ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اب آج کے بعد آپ کا دل دکھانے والا کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، حضور کی رضا کے لیے جیو، چہروں سے داڑیاں مت کٹاؤ، چہروں پہ وسترہ مت لگاؤ، کل سے نہیں آج سے، ابھی جس نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ پہلا کام یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو عشاء پڑھے گا اور پھر فجر بھی پڑھے گا، نماز کے پابند بنیے، آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا بتائیں کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت قاری لطف الرحمان صاحب جو حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کی برسی بھی ہے۔ اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت صاحب سجادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے قاری لطف الرحمان صاحب ان کی آج برسی بھی ہے، یعنی حفظ الرحمان صاحب کا چہلم بھی ہے، حضرت لطف الرحمان صاحب کی برسی بھی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق دیکھ کر اور باتیں کرتا، لیکن چونکہ مجھے خود بھی وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ان دو اشعار پر کہ کامیاب کون ہے؟ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔